آج کا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نسبت قائم رکھنی چاہیے، تبرک کے طور پر، کسی بزرگ کے طور پر، یا پھر اپنے انبیاء، اپنے نبی کے طور پر۔ جو انسان نسبت کے بغیر پروان چڑھتا ہے اس انسان کی کمزوری ایمان میں بھی آ جاتی ہے، کردار میں بھی اور عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ نسبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس کے پاس نسبت نہیں وہ کمزور انسان ہوتا ہے، اور ہمارے پاس سب سے بڑی نسبت حضور جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی نسبت ہے، اور اس بات پر ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت سے معافی بھی عطا کریں گے اور جنت بھی عطا کریں گے۔ لیکن ایک مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، اپنے آپ کو میرا امتی کہنا کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے اور بھی بہت سارے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، نچھاور کرنا پڑتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو حضور کے نقش قدم پر ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان کی زندگی میں آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے اور یہ کوشش میں ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کرے بغیر اللہ کی قربت، نبی کی توجہ حاصل کر لوں گا، تو وہ سب سے بڑے دھوکے اور فراڈ میں جی رہا ہے۔ اپنے آپ کو وہ شخص نکالے ان فراڈ اور دھوکوں سے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب اور نبی کی محبت اور نبی کی توجہ حاصل ہو جائے، تو پھر حضور سے وابستہ ہر اس قول کا عزت اور قدر کرنی ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، یہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا۔ آیا ہم لوگ اپنے آپ کو نبی کا امتی ہونا فخر بھی محسوس کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں؟ تو اگر ہم نسبت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر تو ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق ہونا لوگوں کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، تو پھر حضور کی بات پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی بات پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔